کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ خالق نے فطرت کے قوانین بنائے، نظام ترتیب دیا اور پھر اسے چھوڑ دیا؟ صحیح اور غلط جاننے کے لیے مجھے خدا کی ضرورت نہیں، میرے پاس اپنا ضمیر ہے۔ میں کسی مذہب کے بغیر بھی اچھا انسان بن سکتا ہوں۔ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا یہ کائنات خود بخود اربوں امکانات میں سے وجود میں نہیں آ سکتی تھی؟ آپ ایسا دعویٰ کر رہے ہیں جسے سائنسی طریقہ کار سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی ماں خود کو ہی جنم دے دے۔ سائنس کو اس تک رسائی ہی حاصل نہیں۔ کوئی ایک بنیاد ضرور ہونی چاہیے جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، ورنہ سب کچھ بکھر جائے گا۔ ایسا کوئی ثبوت نہیں جو یہ دکھائے کہ اسلام نے سائنس کی راہ میں رکاوٹ ڈالی، بلکہ تمام شواہد اس کے برعکس اشارہ دیتے ہیں۔ اگر آپ کا مذہب سائنس سے متصادم لگے تو آپ کیا کریں گے؟ السلام علیکم بھائی محمد اجاب۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم وہ سوالات لے کر آئے ہیں جنہیں ملحدین سب سے مشکل سمجھتے ہیں، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے کیا جوابات دیتے ہیں۔ ملحد سائنسدان کہتے ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ سبب ہوتا ہے، جیسے بارش بادلوں کی وجہ سے ہوتی ہے، بادل بھاپ اور بھاپ کنڈنسیشن کے عمل سے بنتی ہے۔ پوری کائنات قدرت کے قوانین کے تحت چل رہی ہے، تو پھر اس سب میں خالق کہاں ہے؟ اگر ہم کائنات کے وجود میں آنے کی کوئی وجہ تلاش کر لیں، یعنی اس کی ابتدا یا اس کے وجود میں آنے کی وجہ، تو پھر ہم میں کوئی اختلاف نہیں، ہم اس بات سے مکمل اتفاق کریں گے۔ لیکن اگر آپ مانتے ہیں کہ ایسی کوئی وضاحت موجود ہے، تو پھر وہ وضاحت کس قسم کی ہونی چاہیے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں کہ اس وضاحت کو بھی ایک وضاحت چاہیے اور پھر اس وضاحت کو بھی ایک اور وضاحت چاہیے، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے، تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور یہ وضاحتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ بن جائے گا۔ اسی لیے ہمیں ایک ایسی ہستی درکار ہے جو کسی وضاحت کی محتاج نہ ہو، تاکہ وہ باقی سب چیزوں کو سمجھا سکے۔ یہ بالکل ڈومینو کی طرح ہے، ایک ڈومینو دوسرے ڈومینو کو گراتا ہے، پھر دوسرا تیسرے کو، اور تیسرا ڈومینو چوتھے کو۔ اگر سب ڈومینوز ایک دوسرے کو گرا رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ یہ ایسا ہے جیسے آپ سمندر کو دیکھیں۔ ہمیں سمندر کی تہہ نظر نہیں آتی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ موجود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پانی کی فطرت کو سمجھتے ہیں۔ پانی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ خود بخود کھڑا نہیں رہ سکتا۔ جیسے اگر میرے پاس پانی کا گلاس ہو اور میں اس میں پانی ڈالوں، تو میں جانتا ہوں کہ اوکے، پانی بہتا ہے، تو اسے سنبھالنے کے لیے کسی چیز یا برتن کی ضرورت ہوگی۔ جب میں سمندر کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ جاننے کے لیے کہ اس کی تہہ موجود ہے، اس کی تہہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے معلوم ہے کہ ضرور کوئی تہہ ہے، کیونکہ پانی کو سہارا ملا ہوا ہے، اسے تھاما گیا ہے۔ جس طرح پانی کو کوئی چیز تھامے رکھتی ہے، اسی طرح پوری کائنات کو بھی کوئی طاقت تھامے ہوئے ہے، اور ایک بنیاد ہونی چاہیے جو ہر چیز کو قائم رکھے، ورنہ سب کچھ بکھر جائے گا۔ یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں، سب کچھ واقعی ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کو حی القیوم کہا گیا ہے، اور قیوم کا مطلب یہ ہے کہ وہی سب کچھ قائم رکھنے والا ہے۔ یہ لفظ دراصل کسی چیز کو کھڑا رکھنے کے مفہوم سے نکلا ہے، تو وہی ہے جو ہر شے کو وجود بخش رہا ہے، اور وہ خود کسی سہارے کا محتاج نہیں ہے۔ ہم بغیر کسی کا سہارا لیے وجود میں نہیں رہ سکتے۔ ہمیں کھانے پینے سونے کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں تک کہ ذہنی سکون بھی چاہیے۔ اگر ہمیں یہ چیزیں نہ ملیں تو ہم قائم نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح کائنات میں ہر چیز اسی اصول پر قائم ہے۔ جب ہم کائنات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ سب کو سمجھنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ کوئی بنیاد ہو، ایسی ایک بنیاد جو ہر چیز کو قائم رکھے۔ ملحدین کہتے ہیں کہ آج کل سائنس ہر چیز کی وضاحت کر دیتی ہے، اور جہاں سائنس کے پاس جواب نہیں ہوتا وہاں لوگ خدا کو لے آتے ہیں۔ جلد ہی سائنس ان تمام خلا کو پر کر دے گی، اور پھر ایسے خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس دعوے کے بارے میں کیا کہیں یہ گے؟ تو بالکل واضح ہے کہ سائنس ہر چیز کی وضاحت نہیں کر سکتی، اور اسی کو سائنس پرستی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے عظیم فلسفیان سائنس نے بھی یہی بات کی ہے۔ مثلاً کارل پاپر جو 1994 میں وفات پا گئے، انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ زندگی کے کچھ بنیادی سوالات ایسے ہیں جن کا جواب سائنس نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ سائنس صرف کیسے کا جواب دیتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں اگر کسی کو MRI مشین میں ڈالیں اور دیکھیں کون سے اعصابی روابط، کون سے دماغی حصے متحرک ہو رہے ہیں، لیکن پھر آپ کو اس شخص سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ اپنے جذبات کے لحاظ سے کیا محسوس کر رہا ہے۔ تو سائنس دراصل تیسرا زاویہ رکھتی ہے، اور یہ صرف کیسے پر بات کرتی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ سائنسدانوں میں بھی کئی ملحد ہیں، لیکن یہ تصویر خود غیر منطقی ہے، پھر بھی الحاد بے حد مقبول ہو چکا ہے۔ اور میں بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہزاروں فلسفی اور سائنسدان اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، تو آپ کیسے پہنچے؟ ہر کوئی حقیقت کو ماننے میں دلچسپی نہیں رکھتا، کیونکہ دیکھیں اگر سچ یہ ہو کہ مثال کے طور پر کسی کی بیوی اسے دھوکہ دے رہی ہو، تو کچھ لوگ اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ ایسی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کوئی سچ کو ماننا نہ چاہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص اپنے بچوں سے بہت لگاؤ رکھتا ہو اور اس کا بچہ اسکول میں بدتمیزی کرے، اور والد یا والدہ کے پاس واضح ثبوت ہو کہ ان کا بچہ منشیات فروشی میں ملوث ہے یا ایک برا انسان ہے، اب چاہے ماں یا باپ کے سامنے جتنے بھی ثبوت رکھ دیے جائیں،
وہ پھر بھی یقین نہیں کریں گے کہ میرا بیٹا برا انسان ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مفروضہ کہ ذہین لوگ ہمیشہ عقل مندانہ فیصلے کرتے ہیں، یا یہ کہ ذہین لوگ ہمیشہ سچ جاننے اور اس پر عمل کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں درست نہیں۔ کوئی کم ذہن رکھنے والا شخص بھی جس کا IQ کم ہو، اگر واقعی سچ کو پانے کا خواہش مند ہو تو وہ اسے بآسانی پا سکتا ہے۔ بس اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ کی طرف رجوع کرے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اگر کوئی مجھ سے دعا کرے تو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، یہاں صرف مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ بندہ کہا، یہ عام دعوت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی سچ جاننے میں سنجیدہ ہو تو اللہ قرآن کے مطابق اس کی رہنمائی کرے گا، اور دوسری طرف اس کے برعکس بھی بالکل سچ ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ یعنی یہ تم ہو جو خود یہ راستہ اختیار کرتے ہو۔ اصل چیز سچائی کو جاننا اور اس پر چلنے کی خواہش ہے، اور بعض نفسیاتی وجوہات کی بنا پر کوئی ایسا کرنا نہ بھی چاہے۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ خالق نے فطرت کے قوانین بنائے، یہ نظام قائم کیا اور پھر خود اس معاملے سے الگ ہو گیا؟ جب ہم سمندر کو دیکھتے ہیں، واپس اسی مثال پر آتے ہیں، اگر ہم سمندر کو دیکھیں اور اس کے پانی کو دیکھیں جو مسلسل قائم ہے اور نیچے نہیں گر رہا، تو ہم یہی فرض کرتے ہیں کہ نیچے ایک سمندری تہہ موجود ہے۔ اگر میں مسلسل اپنا موبائل فون استعمال کر رہا ہوں اور وہ مسلسل چارج پر ہے، تو میرے ذہن میں مسلسل یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو کہ مسلسل چارج کرنے والا عمل جاری ہے۔ اسی طرح تمام محتاج چیزوں کا موجود رہنا کسی ایسی ہستی کی موجودگی کا ثبوت ہے جو خود کسی کا محتاج نہیں۔ یہ ممکن ہے، جیسے امام غزالی اور دیگر مثال دیتے ہیں، کہ ایک شخص ایک گھر تعمیر کرے اور پھر وفات پا جائے تو گھر بادستور موجود رہے، مگر وہ شخص مر جائے تو اس گھر کے قائم رہنے کے لیے، اس کے وجود کے برقرار رہنے کے لیے اسے اینٹوں، کشش ثقل اور دیگر ماحولیاتی عوامل کی ضرورت ہے۔ یہ تمام چیزیں مل کر اسے قائم رکھتی ہیں۔ تو اس گھر کے وجود کا انحصار ان تمام چیزوں کی مل کر کام کرنے پر ہے۔ اگر آپ مٹی اور وہ چیزیں جو اینٹوں کو جوڑتی ہیں ہٹا دیں تو اینٹیں بکھر جائیں گی اور گھر ختم ہو جائے گا۔ تو ہم کہیں گے کہ گھر کے وجود کا برقرار رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی چیز مسلسل اسے قائم رکھے ہوئے ہے، یعنی جس پر گھر قائم ہے۔ اسی طرح انسان کا مسلسل وجود بھی، وہ تمام چیزیں جن کا وجود کسی اور پر موقوف ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی ہستی ضرور ہے جو کسی کی محتاج نہیں، بلکہ سب اسی پر منحصر ہے اور جس کا اپنا وجود کسی پر موقوف نہیں۔ کیا یہ کائنات خود بے شمار امکانات میں وجود میں آ سکتی تھی؟ ملٹی ورس تھیوری اور شاید لامحدود کائناتیں موجود ہوں۔ لیکن کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کا مطلب ہوگا کہ یہ بیک وقت موجود بھی ہو اور نہ بھی ہو۔ اگر کائنات خود اپنی وضاحت کرتی ہے، جیسے کہ حمزہ زورسس اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں، تو یہ ایسے ہوگا جیسے کوئی ماں خود کو جنم دے رہی ہو۔ آپ ماں کی وضاحت خود اسی سے نہیں کر سکتے، اسے سمجھنے کے لیے کسی بیرونی عنصر کی ضرورت ہے، ورنہ یہ ایک تضاد ہوگا، عقلی تضاد۔ ہم ایک کائنات میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم زندہ ہیں، اوکے، تو کائنات میں زندگی موجود ہے اور کائنات بھی موجود ہے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ کائنات اس انداز میں بنی ہے کہ اس میں زندگی ممکن ہو سکے، یہ ایک غیر متنازع حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اب اس کی بہترین وضاحت کیا ہو سکتی ہے؟ تو آئیے ایک فکری تجربہ کرتے ہیں، یا جسے آپ عدم مطابقات کہتے ہیں، اس کا مکمل جائزہ لیتے ہیں، تمام پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں۔ امکان اے یہ ہے کہ یہ سب کچھ محض اتفاقی طور پر ہوا، کہ ہر چیز بغیر کسی وجہ کے محض اتفاق سے وجود میں آ گئی۔ اچھا، اب میں اس پر یوں رد عمل دیتا ہوں کہ کیا اس اتفاقی عمل کا کوئی ذمہ دار ہے یا نہیں، یا یہ محض بے سبب ہوا؟ یعنی کوئی تو ہے جو پاسے پھینک رہا ہے، یا پھر کوئی نہیں جو اسے پھینک رہا ہو۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، یہ محض اتفاقیہ ہوا، تو پھر آخر یہ بتائیں کہ یہ اتفاق ہے کیا؟ کیا اتفاق خود ایک عامل ہے یا نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ایک غیر عامل ہے، کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ یہ ایک عامل ہے تو آپ خدا کے تصور میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اگر یہ غیر عامل ہے تو آپ سائنسی طور پر کیسے ثابت کریں گے کہ اتفاق کا وجود ہے؟ کیا آپ اتفاق کو خرد بین کے نیچے رکھ سکتے ہیں؟ اتفاق بذات خود کوئی حقیقی شے نہیں۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ کائنات ایسی ہی ہونی ضروری تھی، یعنی یہ ایسی ہی بننا لازم تھی۔ لیکن ایسا ہونا لازم کیوں تھا؟ کائنات میں ایسا کیا ضروری ہے جبکہ یہ مختلف عارضی عناصر پر مشتمل ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ کائنات محتاج عناصر پر مشتمل ہے، تو پھر انحصار پذیر چیزوں کا مجموعہ لازمی کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی معقول وضاحت موجود نہیں کہ کائنات ایسی کیوں ہے جو مختلف اقسام کی حیات کے وجود کے لیے سازگار ہو۔ یہ یا تو کسی علم و حکمت کی بنیاد پر ہے، یا بغیر علم کے محض اتفاقیہ ہے۔
اور ہم کہتے ہیں کہ علم وہ نظریہ ہے جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم کسی چیز کو مخصوص مقصد کے لیے ترتیب سے منظم دیکھتے ہیں تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے علم ہے۔ کائنات بھی ایک خاص ترتیب میں منظم ہے تاکہ زندگی ممکن ہو سکے۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں، یہ ایسا ہی ہے۔ ہم ملحدین کو کہتے سنتے ہیں میری زندگی بہت اچھی چل رہی ہے، سب ٹھیک ہے، مجھے خدا کی کیا ضرورت ہے، مجھے کسی خالق پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ آپ ایسے شخص کو کیا جواب دیں گے؟ پیو ریسرچ کے مطابق، جس نے سن 2019 میں ایک تحقیق کی تھی جس میں مذہبی اور غیر مذہبی افراد کی خوشی کا موازنہ کیا گیا، اور ان کا نتیجہ جو مغرب میں اعداد و شمار کے حوالے سے انتہائی معتبر مانا جاتا ہے یہ تھا کہ مذہبی لوگ، خاص طور پر وہ جو اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، وہ زندگی میں زیادہ سکون، اطمینان اور خوشی محسوس کرتے ہیں بجائے ان لوگوں کے جو مذہب کو نہیں مانتے، یعنی مولدین۔ کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں جو یہ ثابت کرے کہ مولدانہ طرز زندگی آپ کو زیادہ مطمئن، زیادہ پرسکون بناتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو اور آپ کو وجودی بحران وغیرہ کا سامنا ہوتا ہے، اور ایسی کوئی دنیا نہیں جہاں یہ بحران آپ کو زیادہ خوشی دے سکے۔ یہی بات میں نے 21ویں صدی کے مشہور ماہر نفسیات جارڈن پیٹرسن کے ساتھ اپنی گفتگو میں بھی کی تھی، اور جب میں ان سے اس بارے میں بات کر رہا تھا اور میں نے انہیں سمجھایا کہ قرآن کہتا ہے ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے زندگی تنگ ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اور میں نے اسے سمجھایا کہ دوسری طرف اسلام کہتا ہے ألا بذكر الله تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا اور یہ آن لائن موجود ہے، 6 ملین لوگ اس کے چینل پہ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات سے متفق تھا، اور اس نے کہا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ توجہ کئی چیزوں پر بٹی ہوئی نہیں ہوتی، یعنی ایک شخص بیک وقت بہت سی چیزوں پر توجہ نہیں دے سکتا۔ جب آپ کسی ایک چیز پر توجہ کرتے ہیں تو یہ بے چینی کم کر کے سکون پیدا کرتی ہے، اور بھلا اس سے بہتر چیز اور کیا ہوگی؟ اور یہ میری طرف سے ایک اضافی بات ہے کہ کائنات کے خالق اور زندگی کے مقصد پر غور کیا جائے۔ جب یہ حقیقت مضبوطی سے دل میں بیٹھ جائے گی تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں جو انسان میں معنی کا احساس پیدا کرے، جو پھر اسے زندگی کی تمام مشکلات کا سامنا کرنے کی طاقت دے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر مؤمن، مومن کے حال پر تعجب ہے، إن أمره كله خير اس کے ہر حال میں بھلائی ہے۔ إن أصابته سراء شكر اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، وإن أصابته ضراء صبر وشكر، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر اور شکر بھی کرتا ہے۔ اور حقیقت میں یہ تصور نفسیات میں اتنا طاقتور ہو گیا کہ وکٹر فرینکل نے وضاحت کی کہ وہ چیز جو اطمینان، تسکین اور زندگی کی بہتری پیدا کرتی ہے اور اضطراب کو ختم کرتی ہے، وہ خود مقصد ہے۔ بس مقصد کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر وہ مقصد ایک ہو اور آپ کی زندگی کا مرکزی نقطہ ہو تو یہ ممکن نہیں کہ آپ اس مقصد کے ساتھ رہیں اور افسردہ ہوں۔ جبکہ الحاد اختیار کرنا، جیسا کہ جارڈن پیٹرسن کے الفاظ میں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی توجہ بٹی ہوئی ہے اور آپ مختلف چیزوں اور خیالات میں الجھے ہوئے ہیں، تو آپ کے پریشان ہونے کے امکانات زیادہ ہیں اور آپ کو زندگی بے مقصد محسوس ہوگی۔ جب کوئی بری چیز پیش آتی ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ جب آپ کے والدین، یہاں تک کہ آپ کے بچے وفات پا جائیں، اگر آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو یا کینسر ہو جائے، اگر آپ بستر مرگ پر ہوں یا مرنے والے ہوں، تو یہ سب کچھ بے مقصد اور بے معنی محسوس ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تو یہ حقیقت نہیں ہے۔ نفسیاتی طور پر انہیں مقصد کی ضرورت ہوتی ہے، ہر انسان کی طرح۔ ملحد یہ بھی کہتے ہیں صحیح اور غلط جاننے کے لیے مجھے خدا کی ضرورت نہیں، میرے پاس ضمیر ہے، میں مذہب کے بغیر بھی ایک اچھا انسان بن سکتا ہوں۔ آپ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ جان میکی، جس نے ایتھکس کے نام سے ایک کتاب لکھی جو اب مغربی جامعات میں اخلاقیات اور فلسفہ اخلاق پڑھانے کے لیے ایک شاہکار تصور کی جاتی ہے، وہ تو بالکل اس کے برعکس بات کرتا ہے۔ وہ پکا ملحد ہے اور اپنے شعبے کے ماہر ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے، اور 20ویں صدی کے چوٹی کے فلسفیوں اور ماہرین اخلاق میں سے ایک ہے۔ اور وہ اپنی کتاب کے آخر میں یہ بات واضح طور پر کہتا ہے کہ صحیح اور غلط کو جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، بس ایک ہی صورت ہے کہ خدا خود بتائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ تو وہ اس ملحد کی بات کے بالکل الٹ بات کرتا ہے۔ تو یہ سب ایک ملحد کی بے تکی باتیں ہیں، اور اگر کوئی ملحد یہ بولے تو میں کہوں گا، سنو، میں تمہارا ماہر نفسیات نہیں ہوں، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے وہ نہیں چاہیے، تمہیں خود نہیں پتا تمہیں کیا چاہیے۔ تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ تمہیں کیا چاہیے اور کیا نہیں؟ کیونکہ ان کو گمان ہے کہ وہ جانتے ہیں ان کے لیے کیا بہتر ہے، اور کوئی ثبوت بھی نہیں کہ وہ جانتے ہوں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے۔ ایک وسیع تر نقطہ نظر سے وہ شاید جان سکتے ہوں کہ کیا چیز انہیں تکلیف دیتی ہے اور کیا چیز خوشی، لیکن اصل میں جو وہ چاہتے ہیں اور جس کی انہیں ضرورت ہے اور جو ان کے لیے واقعی بہتر ہے، یہ تین بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ وہی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، ہم کیا چاہتے ہیں، اور ان تینوں میں ہمارے لیے سب سے بہتر کیا ہے۔ اگر آپ کے دین کی کوئی بات سائنس سے ٹکرا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے، اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو کئی بار ایسے وقت پیش آئے ہیں
जब सब लोग साइंस को सब कुछ मानते थे और फिर अचानक ऐसा कुछ आया जिसने वो सोच बदल दी। एक बहुत बड़ी अहम मिसाल है हीलियोसेंट्रिक मॉडल की। एक लंबे अरसे तक लोग ये मानते रहे कि जमीन सूरज के गिर्द नहीं घूमती, बल्कि वो ये समझते थे कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है। इसी तरह आप न्यूटन और आइंस्टाइन की मिसाल भी दे सकते हैं। ये भी एक बड़ी साइंसी तब्दीली का लम्हा था और शायद यही मामला नजरिया इर्तिका के साथ भी हो। बात यह है कि साइंस में वक्तन फवक्तन बड़ी तब्दीलियां आती रहती हैं, क्योंकि इसकी बुनियाद ही रद्दो कबूल पर है। हो सकता है आज जो साइंसी नजरिया हम मान रहे हैं कल वो गलत साबित हो जाए, चाहे आज साइंसदान इसे हकीकत ही क्यों ना कह रहे हों। मिसाल के तौर पर जैसे कि सूरज का जमीन के गिर्द घूमना, जो उस वक्त के साइंसदानों के नजदीक ये एक हकीकत थी, और ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। अगर आप ये बात समझ जाएं कि नई तहकीक की बुनियाद पर साइंस बदल सकती है और उसे झुटलाया भी जा सकता है, तो फिर इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाए? अगर कोई चीज साइंसी हकीकत होने का दावा करती है और वो कुरान की किसी आयत से टकराती हुई नजर आए, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये दावा कितनी ताकत रखता है, यानी साइंसी असूलों की बुनियाद पर यह नजरिया किसी हद तक नाकाबिले तगय्युर है। ये पहला नुक्ता है। और दूसरा ये कि हमें इस बात पर गौर करना होगा कि असल आयत है क्या, कि आया वो आयत मुहकिम है या मुतशाबह। क्या ये ऐसी आयत है जिसकी एक से ज्यादा तशरीहात हो सकती हैं, या इसकी सिर्फ एक ही मुमकिन तशरी है? और जब हम इन दोनों बातों को समझ लें कि आयत की तशरी कितनी वाज़ेह है और साइंसी दावा कितना मजबूत है, तब हम सही तरीके से आयत की तफसीर और तशरी कर सकते हैं। कुरून वस्ता में साइंस और ईसाइयत के दरमियान शदीद टकराव था। इसी वजह से उन अदवार में साइंस को तरक्की नहीं मिल सकी। इस्लाम ने साइंस को किस नज़र से देखा और ये दूसरे मज़ाहिब से मुख्तलिफ क्या वादा करता है? मेरी राय में इस्लाम तो इन मामलात में और भी ज्यादा नरमी बरतता है, क्योंकि पूरे मुस्लिम दुनिया में फारस से लेकर स्पेन तक आपको तहकीक और जुस्तजू की पूरी आज़ादी हासिल थी। आपको छानबीन का भी मौका दिया गया। और अगर आप कुछ अहादीस का भी मुताला करें, मिसाल के तौर पर अगर आप कलौंजी और खजूरों वाली हदीस को देखें, तो उनमें भी तहकीक और गहराई से सोचने का अंसर मौजूद था। कहीं से ये सबूत नहीं मिलता कि इस्लाम ने साइंस को दबाया हो या रोका हो, बल्कि हर सबूत इसके बरक्स है। बल्कि इस्लाम ने उसकी हौसला अफजाई की है। मिसाल के तौर पर अलबैरूनी जो सुनहरी दौर के अजीम उलमा में से एक थे, जिन्होंने जमीन के घेर का अंदाजा लगाया, जमीन की गोलाई और इसका मुहित मालूम किया। उन्होंने ये तहकीक इसलिए की थी क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि मुख्तलिफ सिमतों में किबला किस तरह दुरुस्त अंदाज से मालूम किया जा सकता है। इसी हवाले से एक आयत मेरे जहन में आ रही है। मेरी राय में अगर गौर करें तो यह आयत सख्त तरीन आयत में शुमार होती है। इन्न शर्र दवाबी इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याक़िलून, कि अल्लाह के नज़दीक बदतरीन मखलूक वो है जो बहरे हैं, गूंगे हैं और अक्ल नहीं रखते। यकीनन ये मिजाजी तौर पर कहा गया है, हकीकतन बहरे या गूंगे नहीं। ये वो लोग हैं जो अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करते। ये बात साफ जाहिर करती है कि तनकीदी जायजे में अक्ल व फहम का इस्तेमाल कितना जरूरी है। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। हम अनकरीब उन्हें अपनी निशानियां दुनिया के अतराफ में और खुद उनके नफूस में भी दिखाएंगे, हत्ता कि उन पर हक जाहिर हो जाए। आपको अल्लाह की तख्लीक की निशानियां देखने के लिए निगाहों को उफक की वसतों तक ले जाना होगा। आपके ख्याल में मुल्हिदीन का सबसे बड़ा मसला या सबसे बड़ी उलझन क्या है? दरअसल मुल्हिद के पास किसी चीज की वजाहत करने की सलाहियत या वसत ही नहीं है। ये दरअसल कोई उलझन नहीं बल्कि मुल्हिदीन की बेबसी है, क्योंकि उनका नजरिया जिंदगी उन्हें कुछ कहने का इख्तियार ही नहीं देता, क्योंकि वो कोई दावा नहीं कर रहे बल्कि बस यकीन की कमी का शिकार हैं। तो जब आप किसी चीज पर यकीन ही नहीं रखते तो दूसरों को क्या दोगे? तुम्हारा अकीदा हमें इस बारे में क्या वजाहतें पेश करता है, क्या रहनुमाई कर सकता है, ये जिंदगी में मेरी क्या मदद कर सकता है? इस सवाल का कोई मौसर जवाब मुल्हिद के पास नहीं होता। गोया मुल्हिद हर नजरिए को तोड़कर उसकी बुनियादों को परख रहा है। नया तामीर शुदा ऐसा दावा भी नहीं जो वो पूरे एतमाद से कर सके और जिसकी बुनियाद पर एक बामायने जिंदगी गुजार सके। और इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना ज़ुन्नु इल्ला ज़न्नन वमा नहनु बिमुस्तकिनीन। हम तो अटकल ही दौड़ाते हैं और हमें यकीन नहीं है। यानी मेरा मानना यह है कि मुल्हिद किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देता और यही असल मसला है। अगर कोई मुल्हिद शक में है, हिचकिचाहट का शिकार है कि क्या सच है और क्या नहीं है, तो कैमरे के जरिए आप उनसे बराह रास्त क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे बस ये कहना चाहूंगा, देखो मुझे पता है कि तुमने जिंदगी में मुश्किलात झेली हैं। मैं जानता हूँ जिंदगी आसान नहीं होती। मैं जानता हूँ हो सकता है कि तुम इस वक्त परेशानी या जहनी दबाव में हो और मैं यहाँ तुम्हें परखने नहीं आया। ऐसा हर किसी के साथ हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि तुम मजहबी इंसान हो तो तुम्हें इन सब का सामना नहीं होगा, मगर इसका ये मतलब जरूर है, यानी तुम्हें ये सोचना चाहिए कि इन सब का असल सबब क्या है। तुम्हारी जिंदगी इतनी बेसुकून और खाली सी क्यों लगती है?
میں تم سے کہنا چاہوں گا، دیکھو تمہاری زندگی میں جو یہ خلا ہے اس کی اصل وجہ تمہیں کوئی ماہر نفسیات یا مشیر شاید نہ بتا سکے. یہ وہ بات نہیں جو تمہیں کوئی ڈاکٹر بتائے گا. میری رائے میں تم جو یہ خلا سے بھری زندگی گزار رہے ہو، جو مستقل بے سکونی، پریشانی اور یہ ڈپریشن ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، کیونکہ تمہارے پاس زندگی کا کوئی واضح اور مضبوط مقصد نہیں ہے، کیونکہ تمہارے پاس جڑے رہنے جیسی کوئی چیز نہیں. اور مجھے یہ بات معلوم ہے کیونکہ میں خود تجربات کر چکا ہوں. جب میں اسکینڈینیوین ممالک گیا اور وہاں مختلف لوگوں سے ایسے موضوعات پر بات کی جو بظاہر بالکل غیر متعلقہ تھے، تو وہ سب کہہ رہے تھے کہ دیکھو، یعنی معاونیت یعنی زندگی کا مقصد ہونا، اس کا ڈپریشن اور پریشانی جیسے جذبات سے گہرا تعلق ہے، اور یہاں تک کہ ان علاقوں میں خودکشی کا رجحان بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. تو میرا تم سے کہنا ہے کہ اگر واقعی تم اس کیفیت سے نکلنا چاہتے ہو یا اپنی حالت بہتر بنانا چاہتے ہو، تو تمہیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. اور زندگی کا مقصد پیروی ہے، یعنی وہی کرو جو باقی ساری کائنات کر رہی ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کے آگے جھکی ہوئی ہے جس نے اسے وجود بخشا ہے. یہی وہ کام ہے جو قدرت کی ہر چیز کر رہی ہے، یہ کب یہ چیز ہو یا وہ، یہاں تک کہ بے جان اشیاء بھی، یہ سب اس کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں جس نے انہیں وجود بخشا. تو پہلا سوال یہ ہے کہ تمہیں یہ ماننا ہوگا کہ آخر تمہیں وجود کس نے دیا. پھر اس زندگی کے مقصد پر غور کرو، جو یہی ہے کہ وہی کرو جو کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے، اس کے آگے جھک جاؤ جس نے تمہیں وجود بخشا ہے. اور تبھی، صرف تبھی تم ایک پر اطمینان، پرسکون اور بامقصد زندگی گزار سکتے ہو جو تمہیں اس مسلسل بے چینی اور ڈپریشن کے احساس سے نجات دلائے گی.